عید منائے عید منائے عید منائے، آئے عید منائے رب کی رحمت پائے، آئے عید منائے رب کی رحمت پائے، مت پائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بدِ جنہ کے ناظرین، آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ آئیں عید منائے پروگرام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پروگرام کا ایک موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ اس موضوع کے متعلق کچھ تمہیدی کلمات عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں، پروگرام میں اول تا آخر آپ شامل رہیں گے تو آپ کو مختلف سیگمنٹس میں مختلف انداز میں دینی اور دنیاوی بہت ساری معلومات حاصل ہوگی جو آپ کے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگی۔ تو اس لیے عرض کروں گا کہ توجہ کے ساتھ آپ ہمارے پروگرام میں اول تا آخر شامل رہیں، انشاءاللہ دلچسپی بھی رہے گی، آپ کو لطف بھی آئے گا اور معلومات کا خزانہ بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ تو آئیں عید منائے پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں، انشاءاللہ مبلغین ہمارے ساتھ ہوں گے، نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے اور اس طرح اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج کا موضوع ہے تعلقات۔ تعلقات کا جو لفظ ہے جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں تعلقات کے حوالے سے تو تعلقات پر ہم غور کریں تو بنیادی طور پر تعلقات کی 2 قسمیں ہم بنا سکتے ہیں۔ ایک ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اور دوسرے ہیں عام مسلمانوں کے ساتھ تعلقات۔ جب رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ان کو 2 اقسام میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ گھریلو افراد جیسے بہن بھائی، والدین، زوجہ، بیٹا بیٹی وغیرہ، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں یہ بھی رشتہ داروں میں آتے ہیں، اور دوسری قسم ہم بناتے ہیں تو وہ دیگر رشتہ دار جیسے خالہ ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، ان کے ساتھ جو تعلقات قائم کرنے ہیں ان تعلقات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر اگر ہم آتے ہیں عام مسلمانوں کے ساتھ تعلقات تو ان کو ہم 3 طرح کی اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے محلے دار، پڑوسی، ان کے ساتھ تعلقات۔ دوسرے ہمارے ساتھ روزانہ اٹھنے بیٹھنے والے، چاہے وہ کام کاج کی صورت میں ہو، دوستی کی صورت میں ہمارے ساتھ رہتے ہوں، ان کے ساتھ تعلقات۔ اور تیسرے ہیں عام مسلمانوں کے ساتھ تعلقات جن سے نہ ہماری رشتہ داری ہے، نہ ہماری کوئی دوستی ہے، نہ کوئی ہمارا یوں ان کے ساتھ لینا دینا ہے یا اٹھنا بیٹھنا کاروباری یا جاب کا ہے، ان کے ساتھ تعلقات۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 5 طرح کے تعلقات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو وہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں جو رشتہ داروں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس پر آیات طیبات قرآنی اور پھر احادیث مبارکہ، بزرگان دین کے اقوال، صحابہ کرام کا انداز وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں۔ آئیے دوسری طرف تعلقات کی تو وہ ہے عام مسلمانوں کے ساتھ تعلقات جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی قرابت داری نہیں ہے، کوئی یوں ہمارا خاندانی تعلق نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ بھی تعلقات ہونا، اسے کہتے ہیں اخوت اور بھائی چارہ۔ یہ اسلام کا ایک بہترین اصول اور اسلام کی رونق ہے کہ یہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں اس طرح نہیں پایا جاتا کہ عام مسلمانوں کے ساتھ اخوت، ان کے ساتھ بھائی چارہ، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ مودت، ان کے ساتھ بہترین تعلقات۔ تو یہ تعلقات کی چند اقسام میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ پھر تعلقات بعض اوقات
یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، بعض اوقات تعلقات سے نقصان بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر تعلقات بعض اوقات پازیٹیو ہوتے ہیں، اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اچھی نیت سے ہوتے ہیں، اور کچھ تعلقات وہ نیگیٹو ہوتے ہیں جس کی شریعت منع کرتی کہ یہ تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال بڑا وسیع موضوع ہے تعلقات، اور عید پر تعلقات ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھیے کہ استوار ہوتے ہیں، ہم میل ملاپ کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آپ مسلمانوں سے سلام دعا کرتے ہیں، انہیں عید مبارک کرتے ہیں، تو یوں تعلقات ہمارے بڑھتے ہیں۔ تعلقات کو کس طرح اچھا بنایا جائے، لوگوں کے ساتھ بہتر تعلق رکھنے میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں، میرے سیدھے ہاتھ پر راشد علی اتاری مدنی صاحب تشریف فرما ہے، اور میرے دل کی جانب مولانا محمد عمران اتاری مدنی صاحب ہیں، راشد نور صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں، اور انشاءاللہ عدنان شیخ صاحب ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور مختلف سیگمنٹس پر ہم یہ اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو ہم راشد بھائی کو، عمران بھائی کو بھی عید مبارک کہتے ہیں، آپ سب کو بھی عید مبارک۔ ماشاءاللہ آپ اپنے اپنے گھروں کی مصروفیات سے فارغ ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں، یقیناً ہر ایک کی کچھ نہ کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، اور یہ جو عید کا دن ہے یہ تعلقات، رابطہ کرنے، اب جیسے شہر میں رہی ہیں تو فون کے ذریعے رابطہ کرنے، بات چیت کرنے، اور اگر شہر میں ہے تو ملاقات کرنے جانے، قربانی کی ہے تو ان کے ہاں گوشت پہنچانے، اور پھر اگر دعوت دی ہے تو دعوت دینے جانے، جب وہ دعوت میں آئیں تو دعوت میں ان کا اچھا استقبال کرنے، انہیں رسپیکٹ دینے، اور پھر اگر ہمیں دعوت میں مدعو کیا جائے تو اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ان کی دل جوئی اور اچھی نیت کے ساتھ جانا، یہ بھی تعلقات کو بہتر بناتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم بات کریں گے، اور تعلقات، آپ دینی تعلقات کو بھی بڑھائیے، کہ دینی تعلقات انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہوں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدے کا باعث اور انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تو راشد بھائی موجود ہیں، عمران بھائی موجود ہیں، تو سیدھی جانب سے ابتدا کرتے ہیں، انشاءاللہ راشد بھائی کی طرف پہلے بڑھتے ہیں، اگرچہ عمران بھائی ماشاءاللہ میرے ساتھ ہی تشریف فرما تھے، راشد بھائی بھی آئے دوران میری تمہید گفتگو میں۔ تو راشد بھائی، عید کا دن ہے، تعلقات پر ہم بات، آپ کے میرے تعلقات تو ماشاءاللہ سیٹ ہے، اللہ سیٹ ہی رکھے۔ عمران بھائی سے تعلقات بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ، اور پرانے تعلقات ہیں ہمارے تو الحمدللہ۔ جب آپ نیو کراچی میں تھے تب سے اچھے تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے کے جب مدنی چینل میں نیا بطور تفتیش سیکھنے کے لیے آیا تھا، تب سے آپ سے تعلقات بنے ہیں ماشاءاللہ، قائم ہیں، انشاءاللہ قائم رہیں گے، اللہ کرے قائم رہیں الحمدللہ۔ اور راشد بھائی خیر و عافیت ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، تعلقات پر بات ہو رہی ہے، میں نے تعلقات کی بہت ساری اقسام بیان کی، جیسے میں بیان کر رہا تھا آپ سامنے آئے نا، تو میں سوچ رہا تھا یہ بولیں گے یار یہ شاید درجے میں کلاس میں کھڑے ہیں اور وہ نحو کی اور صرف کی اقسام بیان کریں، تو عوام کو یہ تعلقات کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں تعلقات پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو بھی عید مبارک، اور ماشاءاللہ اتنی زبردست ٹرانسمیشن آپ لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں یہاں پرفارم کرنے اور اللہ رسول کی رضا کے لیے گفتگو کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ موضوع جو آپ نے تجویز کیا ہے محسن بھائی کافی وسیع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بسنے والا ہر شخص ہی اس موضوع سے متعلق ہے، اور بالکل ہر معاشرے میں بسنے والے شخص کا تعلق اس موضوع یعنی کہ تعلقات سے ہے۔ پھر اس کو کسی نہ کسی طرح تعلق اس کا اس موضوع سے بھی ہے، جی اور تعلقات تو سب کے ہیں ہی ہیں۔ تعلقات بھی ہیں، یہ اپنے معنی میں بڑی وسعت رکھتا ہے۔ مختلف مذاہب اور مختلف تہذیبات کو جب دیکھا جاتا ہے تو ان میں بھی تعلقات اور ان کی اہمیت یا اس کے حوالے سے کلام ہوتا ہوگا، لیکن دین اسلام نے تعلق کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے وہ قرآن و حدیث کی نصوص سے بالکل واضح ہے، اور بعض تعلق تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرواتے ہیں، اور معاذ اللہ بعض تعلق ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جب ان تعلقات کو قائم کرتا ہے تو دنیا میں بھی وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے بڑے بھیانک انجام ہوتے ہیں۔ صحیح فرمایا۔ یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں جو کفار قریش اور کفار مکہ کی کیفیت تھی، کئی ایسے افراد تھے کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار، آپ کے اوصاف اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو حق سمجھتے تھے، لیکن وہ ایمان کی طرف اس لیے مائل نہیں ہو پاتے تھے، یا
ایمان کی طرف آنا بھی چاہتے تھے تو ان کے ایمان کی طرف ایک رکاوٹ جو تھی وہ ان کے بنائے ہوئے دنیاوی تعلقات تھے. یعنی ایسی دوستیاں تھیں، اور قرآن مجید برہان رشید میں بھی اس طرح کا ذکر کیا گیا کہ ایک کافر کے حق میں وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کا حکم ویسے عام بھی ہے کہ وہ قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ کاش میں فلاں کو دنیا میں دوست نہ بناتا، اس سے تعلق قائم نہ کرتا، کیونکہ اس نے میرے پاس آئی ہوئی ہدایت سے مجھے بھٹکا دیا ہے. تو تعلقات کا تعلق صرف دنیاوی مفادات یا دنیاوی منافع سے نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے، حق کے رستے پر مستقیم رہنے اور دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے بھی تعلقات کی انتہائی اہمیت ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے تعلقات کا دائرہ کتنا وسیع کر رکھا ہے اور اس تعلق کی ہمیں حاجت ہے یا نہیں. دیکھیں محسن بھائی، دین اسلام جو ہے نا وہ دین فطرت ہے. وہ معاذ اللہ بالکل رہبانیت کا اس انداز میں ذہن نہیں دیتا کہ انسان دنیا سے کٹ کر جو ہے جنگل میں چلا جائے اور صرف وہ ظاہری طور پر عبادت کرتا رہے، بلکہ دین اسلام کے کئی ایسے احکامات ہیں جو معاشرے میں رہ کر ان پر عمل ہو سکتا ہے. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ کئی ایسی عبادات ہیں، اللہ رسول کو راضی کرنے والے کئی ایسے کام ہیں جو کسی دوسرے فرد سے تعلق قائم کرنے کی بنا پر ہی ادا کیے جا سکتے ہیں. تو تعلقات سے جان بھی نہیں چھڑا سکتا انسان، یعنی اس سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. تو اب تعلقات بنانے کس انداز میں ہیں؟ سیدھا سیدھا اس کا اصول ہے کہ ہم نے ہر وہ تعلق قائم رکھنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو بنانا ہے جس میں ہمارا دین کا یا دنیا کا نفع ہے. اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے. عموماً جب تعلقات لوگ بناتے ہیں تو دنیاوی مفادات سامنے ہوتے. کوئی پیسے والا ہے، پیورٹی اسی کو دیتے جی، کوئی پیسے والا ہے، سورس والا ہے کہ یار یہ آڑے وقت میں میرے کام آئے گا، تو اگر وہ جائز مقاصد ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اس دنیا میں پیدا ہوا اور میری تخلیق کا جو مقصد ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے، یعنی رب کی عبادت کرنے، رب کو منانے اور کامیاب مسلمان رہتے ہوئے اس دنیا میں جینے اور ایمان پر ہی دنیا سے رخصت ہونے کے لیے میرے اس دنیا کے سفر میں، میری زندگی کے سفر میں مجھے کون کون سی مشکلات درپیش ہے اور کون کون سے ایسے مرائل ہیں جن میں مجھے دوسروں کا ساتھ چاہیے. صحیح، وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، انسان اگر دیکھتا چلا جائے تو پھر معاشرے میں بسنے والے کئی ایسے افراد ہیں جن سے ہمارا تعلق جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. اس کو شریعت بھی چاہتی ہے کہ تعلق قائم ہونا چاہیے. مثال کے طور پر رشتہ داروں کے ساتھ دیکھ لیں تو، اور جو ہمارے مثال کسی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا ماتحت ہے یا ہم کسی کے ماتحت، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے کہ تعلقات سے بندہ جان نہیں چھڑا سکتا. تعلق کے ساتھ خود وہ معلق ہے، تو لہذا جب وہ معلق ہے تو تعلقات کو اچھا رکھنا چاہیے. راشد بھائی بھی آگے، ان سے بھی میرے دور طالب علم کے تعلقات ہیں ماشاءاللہ. جب ہم جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے تب سے تعلقات ہیں. تعلقات نہیں ہیں، پہلے یہ بتائیں. تو دعوت صاحب نے بنا ہی دی ہے ماشاءاللہ. بڑے تعلقات ہیں، لوگ کہتے ہیں نا یار، تو آپ کے بھی شاید بڑے تعلقات ہوں گے. یہ لفظ جو بڑے تعلقات ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بڑے تعلقات تھوڑا سا تکبر والا جملہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کے دونوں طرح کے مطلب نکل سکتے ہیں. کبھی تو یہ واقعی تکبر کا معنی دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے نا یہ بندہ پراؤڈ فیل کرتا ہے اس کے اوپر کہ ہاں بھئی میرا تو فلاں نیک آدمی سے بھی تعلق ہے، اور یہ نیک تعلق تو جو ہے نا قیامت کے دن بھی ہمیں فائدہ دے گا. اور دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا گہرے دوست جو دنیا میں ہیں وہ گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، مگر جن کی دوستی کا معیار تقوی و پرہیزگاری ہوگا. جن کی دوستی، جن کا تعلق تقوی و پرہیزگاری پر مشتمل ہوگا، جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں تعلقات رکھتے ہوں گے، تو وہ قیامت کے دن بھی ان کے تعلقات ان کو فائدہ دیں گے. آپ دیکھیں نا، نبی پاک علیہ السلام کی ایسی بہت ساری احادیث ہیں جو اچھے تعلقات پر دلالت کرتی ہیں. تو بہرحال تعلق اگر آپ کا اچھا ہے نا، تو میں کہتا ہوں محسن بھائی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. ہاں، بعض لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، ان کے کاموں کے اندر رکاوٹیں بڑی آتی ہیں، ہر کام جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے تعلقات کو اچھا کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. اب وہ حقوق کیسے ادا کریں گے ہم؟ جبکہ تعلقات ہوں گے، اور تعلقات ہوں گے تو ان 6 حقوق کو بندہ اچھے انداز میں ادا کر سکے گا. گھر کے اندر اگر آپ نے زندگی آسان بنانی ہے تو اپنے گھر کے اندر آپس کے تعلقات کو آسان اور اچھا بنا لیں.
اگر آپ نے اپنی مارکیٹ میں زندگی کو آسان بنانا ہے تو اپنے مارکیٹ والوں سے، اپنے کولیگس سے، اپنے جو ساتھ کام کرنے والے افراد ہیں ان سے تعلقات کو اچھا بنا لیں۔ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف کو اچھا بنانا ہے تو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے وہاں پر اپنے اسٹوڈنٹ سے اپنے تعلقات کو اچھا بنا لیں۔ تو الغرض جہاں پر بھی ہیں تو آپ اپنے تعلقات کو جتنا بھی اچھا بنائیں گے نا تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں نا کہ محسن بھائی کہ جس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو اس کی دنیا میں بہت اچھی آسانی اس کو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تعلقات نہیں ہوتے، مثال کے طور پر آپ کو کوئی کام پیش آتا ہے، اب عید کا موقع ہے اور مکینک وغیرہ سارے بند ہیں بھائی، راستے میں اللہ نہ کرے آتے جاتے آپ کی گاڑی بند ہو جاتی ہے اور آپ کے رابطے میں کوئی اچھا مکینک ہے اور اچھے آپ کے تعلقات ہیں، اب آپ اس کو فون کریں گے کہ حضور یہ مسئلہ ہو گیا۔ اگر تعلقات اچھے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے بھی جو ہے نا آپ کے لیے نکل کر آ جائے، نہیں بھی آئے گا تو فون پر کوئی ایسے آپ کو کوئی ٹپ حل دے دے بتا گا دے کہ گا، آپ کر لیں۔ بالکل۔ اور یہ تعلقات کو اچھا بنانے کے لیے اپنا محسن بھائی میں یہ کہوں گا کہ کمیونیکیشن اسکلز جو ہے نا یہ سیکھنا ضروری ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ باقاعدہ اس کی جو ہے نا پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے کورس ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی کیا ضرورت ہے حضور، موبائل سب ہمارے کے پاس ہے، اسلام نے یہ سب کھول کر بیان کر دیا ہے۔ سب کے ساتھ ہے نا موبائل، تو کمیونیکیشن سب کا آسان ہے، مواصلاتی نظام تو بڑا اچھا بنا ہوا ہے۔ ہم کہاں وہ جو ہے اسکل سیکھنے کے لیے وہ ورک شاپس لیں اور کون پیسے خرچ کریں؟ دیکھیں موبائل تو ہے، رابطہ بھی آپ کر لیتے ہیں، لیکن انداز کیا ہے رابطہ کرنے کا؟ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ بات درست ہوتی ہے، ہمارا انداز کڑوا ہوتا ہے، وہ بات تو درست ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو اور اس کو اگر ہم جو ہے وہ برائی سے روکیں تو اگر اس کو جو ہے وہ غلط انداز کے اندر روکیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ گناہ پر ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، ہٹ درمی پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اسی بات کو جو ہے اچھے انداز میں جو ہے نا وہ روکیں گے تو پھر اس کا فائدہ زیادہ نظر آئے گا۔ ایک شخص جو ہے نا وہ گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، گزرتا ہے، رستے سے دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پھل توڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا اور نیچے سے اس کو آواز دی، کہنے لگا بڑے عجیب بدبخت آدمی ہو، نماز کا ٹائم ہے، تمہیں پھلوں کی پڑی ہوئی ہے، اور یوں سخت جملوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو اس نے دعوت دی، نماز کی ہی دعوت دی نا، لیکن انداز بڑا کڑوا تھا، الفاظ بڑے سخت تھے۔ تو وہ اوپر سے شخص کہتا ہے اچھا ابھی اتر کے تمہیں بتاتا ہوں کس کو نماز کی ضرورت ہے یا نہیں، کس کو نماز کی فکر ہے یا نہیں۔ اب وہ جب اس طرح کی بات ہوئی تو اس نے کہا یہ تو معاملہ بگڑ گیا، کام خراب ہو گیا، لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو اب وہ وہاں سے فرار اختیار کر گیا، بھاگ گیا وہاں سے۔ اچھا پھر وہ مغرب کی نماز پڑھنے، عصر کے بعد مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، تو پھر وہاں سے گزرتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے پھر دیکھتا ہے کہ وہی شخص دوبارہ جو ہے وہ درخت کے اوپر موجود ہے اور پھلوں کو توڑنے میں لگا ہوا ہے۔ اب وہ اس شخص کو مخاطب کرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جواب دیتا ہے اور اس کے بعد اسے یہ بندہ کہتا ہے کہ حضور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کام کے اندر اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ شاید نماز کی طرف توجہ نہیں رہی، تو اگر آپ مہربانی کریں اور یہ نماز کا ٹائم ہے آپ نیچے اتریں اور نماز پڑھ لیں اور پھر دوبارہ اپنا کام شروع کر لیجئے گا، اللہ آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو جو ہے وہ سعادتیں عطا فرمائے۔ اب اس طرح کی وہ بات کرتا ہے تو وہ بندہ نیچے اتر کر کہتا ہے اچھا یہ نماز کا ٹائم ہے، چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ آپ سے پہلے ایک دفعہ آیا تھا، آپ سے پہلے ایک بندہ آیا تھا اور اس نے مجھے یوں کر کے بات کی تھی، مجھے کہیں مل جائے میں چھوڑوں گا نہیں، اللہ تھا وہی۔ تو یہ فرق کیسے آیا؟ یہ انداز کی وجہ سے۔ موبائل سب کے پاس ہیں، جیسے آپ نے کہا موبائل تو ہیں، اب تعلقات تو بھائی موبائل تو ہے، آپ رابطہ کرتے کس انداز کے اندر ہیں؟ روزانہ آپ ملاقات کرتے ہیں تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی تعلقات میں آپ فرما رہے ہیں کہ انداز کا بھی بڑا تعلق ہے، یعنی انداز جس کا جتنا اچھا ہوگا اس کے تعلق بڑے اچھے ہوں گے۔ دیکھیں نا بعض اوقات بندہ بات کرتا ہے تو کسی کے دل میں اتر جاتا ہے، صحیح ہے، دل میں جگہ بنا لیتا ہے، اور بعض اوقات کوئی بات کرتا ہے تو دل سے اتر جاتا ہے، دل سے دور ہو جاتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے، میں اور سے کا فرق۔ ہمیں دل میں اترنا ہے راشد بھائی، دل سے نہیں اترنا۔ آج تو عید کا دن ہے، عمران بھائی ویسے حکیمانہ باتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ آج کہیں علماء کی آئے ہیں، ماشاءاللہ آج سننے کا دل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی دیکھیں تعلقات قائم رکھنے کا ایک طریقہ ہے، آپ سمجھے بات۔ دیکھیں راشد بھائی عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، جب انسان یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عمران بھائی کی عمر بڑی ہو گئی؟ ویسے بات کر رہا ہوں، اب ہمیں کنفرم نہیں پتا عمران بھائی کی عمر کتنی، لیکن عمر تھوڑی بڑی ہو جائے، تھوڑا بڑے لوگوں میں انسان اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر بھی کچھ
میچور پن بھی زیادہ آتا ہے, حکیمانہ مزاج آ جاتا ہے, حکیمانہ مزاج بھی آ جاتا ہے, تو اس کی بھی خیر برکتیں ہوتی ہیں. اچھا محسن بھائی دیکھیے, انسان کے تعلقات پر آپ بات کر رہے ہیں, آپ غور کریں کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے نا جی, انسان کا اسی وقت سے انسان سے تعلق ہو گیا. جی, آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, کچھ عرصہ گزرا, جب تک اللہ نے چاہا بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا, تعلق بنا دیا گیا. یہ تعلق میاں بیوی کا ہے. جی, کچھ عرصہ مزید گزرتا ہے, اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے. اب مزید تعلق کو وسعت ملی, باپ بیٹے کا اور اولاد کا ماں کا یہ تعلق بن گیا. مزید کچھ وقت گزرتا ہے جی, تو اب رشتہ داریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. رشتہ داریاں آپس میں ہوتی ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, تو اب مزید تعلقات میں وسعت پیدا ہو گئی. مزید انسان نے یوں سمجھیے کہ ترقی کی, تو انسان کے اندر کیا ہوا کہ قبیلے بنے, خاندان بنے. اچھا پھر مزید انسان بڑھے تو شہر بن گئے, ملک آباد ہو گئے. تو یہ انسان تعلقات کی بنا پر ہے. صحیح. پھر اسی طرح آپ غور کریں کہ بحیثیت مسلمان, اگر میں بات کروں, مزید تفصیل نہیں بیان کر رہا, بحیثیت مسلمان کا تعلق کیا ہونا چاہیے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا, انما المؤمنون اخوہ. جی, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ اخوت والا جو رشتہ ہے, یہ اخوت والا رشتہ اسلام نے آپ کو, مجھے, ہم سب کو دیا ہے. یہ تعلق اخوت ہے, تعلق اخوت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آتے ہیں. وہاں آنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, تعلق کو مزید وسعت عطا کرتے ہیں, تعلق کی ایک مثال قائم کرتے ہیں. ایسے افراد کہ جو بالکل ایک دوسرے کو نہیں جانتے, مکہ سے آتے ہیں مدینہ میں, تو مدینہ والوں کو انصار کا لقب دے دیا, آنے والوں کو مہاجرین کہا گیا, اور دونوں کا آپس میں تعلق بنا دیا گیا. دونوں کے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہو جاتی ہیں, دونوں کی آپس میں جناب کاروباری ریلیشن بھی دونوں کا ہو جاتا ہے, دونوں کے آنا جانا, کھانا پینا, بہت ساری چیزوں میں اشتراک ہو جاتا ہے. یہ تعلق قائم کر دیا, اور پھر ہمیں بھی سمجھایا نا, سمجھا دیا. تو اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تعلق سے انسان جان چھڑانا چاہے کہ جناب میں کس سے تعلق نہیں رکھوں گا, تو جناب کسی نہ کسی سے تعلق تو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا. تعلق کے بغیر آپ جنگل میں بھی چلے جائیں, وہاں بھی تعلق کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. یعنی اگر بندہ بغیر تعلق کے رہنا بھی چاہے تو وہ اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی, نہیں رہ سکتا. یعنی تعلقات ہے محسن بھائی, ممکن ہی نہیں ہے. مشکل نہیں, ممکن ہی نہیں. آپ انسانوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے, جانوروں سے تعلق رکھنا پڑے گا. بھائی جانوروں سے تعلق نہیں رکھتے, آپ کو کسی نہ کسی سے تعلق تو رکھنا پڑے گا نا, واسطہ رکھنا پڑے گا. تعلقات کے راشد بھائی زندگی نہیں ہو سکتی. رشتہ دار چھوڑ دیں گے آپ, لینا دینا, آنا جانا, کھانا پینا, یہ سب کچھ کام تو ہے نا جس کے ساتھ آپ. اگلی بات محسن بھائی یہ ہے, اب سوال یہ ہے کہ جناب مجھے تعلق رکھنا کیسے ہے, تعلق میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. دیکھیے انسان میں عرض کروں گا کہ تعلق کو کس طرح قائم رکھنا ہے, یہ بھی ایک ٹاپک ہے نا. اس کو تھوڑا سا ہم روکتے ہیں نا, پھر ہم بھی دیگر مبلغین کو بھی شامل کریں گے, ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں کہ تعلق, اب تک تعلق پر بات تو ہو گئی نا راشد بھائی, کہ کیسا تعلق رکھنا ہے, توڑنا تو ہے نہیں. اب کیسے رکھنا ہے, جیسے آپ نے ایک سوال اٹھایا, اس کا جواب آپ سے بھی لوں گا, دیگر سے بھی لوں گا, مگر میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا عدنان بھائی بھی ہمارے ساتھ آ گئے تو ان کو کچھ نئے انداز میں اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. یعنی انداز تو پرانا ہے, اب میں ان کو ناز شریف کے لیے مائک دے دیتا ہوں, یہ ناز شریف پڑھے, میں ایسا نہیں کروں گا. اچھا, ابھی نیا انداز ہوگا, کچھ نیا ہے کیا؟ جی بالکل نیا ہے. تو ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ سیگمنٹ کی طرف, اور سیگمنٹ ہے جس میں انشاءاللہ عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں, عدنان بھائی کے ساتھ ہیں, یہ بھی ہمارے مبلغین ہیں. جی بمپر چلائیے گا. عید منائے, عید منائے, عید منائے. جی بھائی, بزم اشعار ہم آج انشاءاللہ سجائیں گے, اور عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ویسے نعت خواں کلام پڑھتے ہیں اور ان کو کلام زیادہ یاد ہوتے ہیں, مگر چونکہ آج ہمارے ساتھ مبلغین بھی ہیں, اور ماشاءاللہ راشد بھائی بھی اچھی نعت پڑھتے ہیں, یہ والے راشد بھائی بھی اچھی نعت پڑھتے ہیں, عمران بھائی بھی پڑھ ہی لیتے ہوں گے. جب مجھے پتہ نہیں پڑھتے ہوں گے تو اچھی پڑھتے ہوں گے. عمران بھی اچھی پڑھتے ہیں, ہم نے سنا ماشاءاللہ. تو مائک تو آپ لوگوں کے پاس ہے. اب یہ ہے کہ ایک شعر پڑھیں گے ابھی عدنان بھائی, اسٹارٹ عدنان بھائی کریں گے, میں بھی اس مقابلے میں شامل ہوں. سبحان اللہ. شعر جب ختم ہوگا اس شعر کے آخری لفظ سے اگلا شعر پڑھیں گے راشد بھائی, پھر جو وہ ختم ہوگا اس شعر کے آخری لفظ سے پڑھیں گے ہمارے راشد بھائی دوسرے والے,
फिर जब राशिद भाई का ख़त्म होगा तो फिर पढ़ेंगे इमरान भाई, ये तो आपने बताया नहीं था। फिर इमरान भाई जब ख़त्म होगा तो फिर इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा। इस तरह हमारा चलेगा। और ये शेर पढ़ना है तर्ज में, जहाँ तक मुमकिन हो, तर्ज में। अगर नहीं पढ़ सके तो कोई बात नहीं। अब हम शुरू करते हैं। अदनान भाई आप शेर पढ़ें, राशिद भाई आपके उस शेर के आखिरी हर्फ से अगला शेर पढ़ेंगे। याद लगा रहे हैं तर्ज में पढ़ना, कहाँ अदनान शेख और कहाँ नहीं इमरान। तो हम आपको तो ये थोड़ी कि आप अदनान शेख की तरह यूँ करें, ये ना करें आप डायरेक्ट। लेकिन अब अदनान भाई को चाहिए ना हमारा ही रियायत करें। जी चले सही। नहीं अदनान भाई अपने अंदाज में पढ़े, कोई बात नहीं। भाई इसका जो अंदाज है पढ़े। चले शुरू करें अदनान भाई। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु। सैरे गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर, सैरे गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर, सोए जन्नत कौन जाए, सोए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर। राशिद भी रा से है और शेर भी रा से पढ़ना। वाह भाई वाह। रे एक मिसरा तो ठीक आता है, दूसरा अदनान भाई साहब। ये तो आप कोई और शेर पढ़े जिसका दोनों मिसरे ठीक हो आपके। दावत इस्लाम की जो एप्लीकेशन है, और क्या नाम है उसका, नहीं उसको आपने नहीं अभी ज्वाइन करना ना। नहीं नात, हाँ नात कलेक्शन, तो उससे मदद ले सकते नहीं, अभी आपके दिमाग का कनेक्शन देखना हमें, तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जी दिमाग की क्वालिटी कैसी है वो देखनी है। क्या बात। जी राशिद भाई शुरू करें। राह पुरखार है क्या होना, वाह वाह। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये जी माशाल्लाह। राशिद भाई ये याद में जिसकी नहीं होश तनो जान हमको, याद में जिसकी नहीं होश तनो जान हमको, फिर दिखा दे वो रुखे महरे फरोज़ा हमको, फिर दिखा दे वो रुखे महरे फरोज़ा हमको, याद में जिसकी नहीं होशे तनो जा हमको। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा। वाह इमरान भाई, वाह से। वाह क्या जो दो करम है शहेबत तेरा नहीं सुलता ही नहीं मांगने वाला तेरा। क्या बात है। देखिए क्वालिटी कैसी है, मनकबत भी आ गई, नात भी आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे आप देखें हम माशाल्लाह टेस्ट में पास हुए, वो जो आप कह रहे थे अकल का, वो टेस्ट करना है। आप तो पास ही पास है। माशाल्लाह। आप कुछ फरमाया राशिद भाई। मैं कह रहा हूँ अपने तो फिर अदनान बारी भाई आपकी के आएगी भी ना। ताल्लुकात माशाल्लाह मजबूत हैं। वो मैं ताल्लुकात को बनाना चाह रहा हूँ, मेरी अपनी बारी छोड़ना चाह रहा था ना। नहीं जनाब, चले अभी- बातों में अभी लग गए आपकी आप। बारी। अलीफ से। मैं यही इशारा करना चाह रहा हूँ। अच्छा सही है। चलें ये शुरू करते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहाँ में, ऐ दावत
दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। वाह अदनान भाई। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे गम्द है खुदाया, तुझे गम्द है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह 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 हो, 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 अल्लाह 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 हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह क्या जहन्नम वाह अभी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। नून नूरो बिनते नूरो ज़ौजे नूरो उम्मे नूरो वही तर्ज में सुनाए ना। नहीं नहीं, चले माशाल्लाह चले पढ़ चले। सकते हर हैं। मुकाबले के कुछ उसूल होते हैं। जी, ये बेउसूल मुकाबला है, ये बेउसूल ये मुकाबला। बेउसूल मुकाबला, क्योंकि ताल्लुकात बनाने और ईद का दिन है ना। चले नूर मुतलक की कनीज अल्लाह दे लेना नूर का। नूर का अलिफ, अलिफ चले का जी, आसान अदनान आ भाई, गया। इमरान भाई। अलिफ से अलिफ अलिफ अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जगह में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। बड़ा खूबसूरत पढ़ा, मगर ये शेर भी मैं पढ़ चुका था। जी मोहसिन भाई वाओ। चले कोई बात नहीं, मैंने मान लिया, मगर शेर पढ़ दिया था मैं। वाह से पढ़ते हैं, क्या मैंने बेउसूल लिखा है ना, तो फिर अब कुछ भी तो चले पढ़ देते, हम भी पढ़ते हैं। वो हिला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। नून न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। माशाल्लाह। एक मिनट राशिद भाई, थोड़ी जल्दी नहीं है। अब हम मुकाबले का अंदाज थोड़ा सा तब्दील चेंज कर रहे हैं। ठीक है। अब आप दो इस तरफ हैं, आप दो इस तरफ हैं, यानी पार्टनर हो गए हम। आपने, अब मैं आपसे शुरू करूंगा, आपने आला हजरत का कोई मक्ता पढ़ना है,
یہ پھر امیر سنت کا مقطع پڑھیں گے، پھر آپ اعلیٰ حضرت کا دوسرا مقطع پڑھیں گے، امیر سنت کا دوسرا مقطع پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی شروع کریں۔ اعلیٰ حضرت کا مقطع۔ اچھا اس میں فرض کفایہ والی کیفیت بھی اپنا نہیں، فرض کفایہ نہیں، مطلب آپ جب ٹیم بنا رہے ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا؟ اصل میں ہر وہ ہے نا، بنانے کا مقصد وہ team work ہے۔ سفر ہے مگر اکیلے، اچھا سفر ہے ٹیم مگر اکیلے۔ جی حضور۔ صحیح ہے، لیکن اس اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ واہ واہ کیا بات۔ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اب عدنان بھائی مائک دینی نہیں، عدنان بھائی پہلے راشد بھائی، راشد بھائی، اچھا اس میں راشد عموم بھائی اگر کر دیں آپ مقطع کسی بھی، نہیں، امیر سنت کا مقطع پڑھنا آپ نے۔ امیر سنت کے کلام کا مقطع، طرز بھلے نہ کسی بھی پڑھیں، کلام امیر کا سنت کے مقطع۔ کلام کا مقطع پڑھ دیں، کوئی بھی پڑھیں، طرز کی اجازت دی آپ کو، جو طرز چاہے بنا لیں۔ ہم کو اے تار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ واہ واہ واہ۔ جی عمران بھائی۔ اصل میں محفلیں کرتے ہوئے آپ کو پتہ ٹائم ہو گیا، آپ اللہ اللہ اللہ، ساتھ وہ یہ آپ عدنان بھائی کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ عدنان بھائی۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں۔ راشد بھائی چونکہ موبائل میں جو نا وہ چیک کریں نا اشعار، تو ہم نے کہا بھئی یہیں پہ پروگرام کو ختم کریں اشعار کے، تاکہ جو نا آگے۔ تو ویسے ہی ختم کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے سیگمنٹ کا تعلق مجھ سے جوڑ رہے ہیں۔ ختم کرنے پہ کہیں نہ کہیں تو جوڑنا پڑا نا، شروع میں میں عدنان بھائی کے ساتھ اصول تعلق۔ مقابلہ تھا نا، کبھی بھی شروع ہو سکتا تھا، کبھی بھی ختم۔ واہ واہ واہ، یہ کتنا بہترین آپ نے ماشاءاللہ لیکن سچی بات محسن میں دل کی بتاؤں، دلی طور پر بڑا مزہ آیا، لطف آیا، اگرچہ اگر بتا کر کیا جاتا تو شاید گھبراہٹ زیادہ ہوتی۔ نہیں، وہ اصل میں بغیر بتائے میں جو وہ ہوتا نا اچانک میں، وہ تھوڑا سا زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ مبلغین کی آواز کی کوالٹی معلوم ہو گئی۔ واہ واہ واہ، یہ عدنان بھائی بیٹے بیٹے یہ چیک کر رہے تھے۔ تو اپنی نعت کا مجلس میں قبول فرما لیں۔ ویسے عدنان بھائی میرا ٹیسٹ لے چکے ہیں اور مدنی چینل پر ایز اے مبلغ آنے سے پہلے نہیں یہ بتائیے گا نہیں فیل کیا کہ پاس کیا نا، ورنہ مسئلہ ہو جائے۔ الحمدللہ انہوں نے پاس کیا تھا۔ پاس کیا تھا۔ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ بزم اشعار ہم نے کیا، اس میں تلطف، نبی پاک کی یاد اور ہمارے اسلامی بھائیوں کا آپس میں اس طرح کا انگیج ہونا، یہ الحمدللہ بہترین ایک انداز ہوتا ہے کہ اسلامی بھائی یوں اپنی کوالٹی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اشعار کی تکرار بھی ہو جاتی ہے اور ایک آپس میں
گفتگو کا سلسلہ بھی بن جاتا ہے. تو بڑھتے ہم ایک پیکج کی طرف. آپ کو ایک پیکج دکھائیں گے, آپ ذرا وہ پیکج دیکھیے, اس کے بعد اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. پیکج کا نام ہے شوق قربانی. عید منائے عید منائے عید منائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم اس برستی بارش کے اندر موجود ہیں آپ کے لیے ایک سیگمنٹ لے کے, شوق قربانی. احادیث کریمہ میں قربانی کے متعلق شوق بڑھانے کے لیے, ذوق بڑھانے کے لیے بہت ساری روایتیں ہیں, اور ایک روایت میں بھی عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بال کے عوض نیکی عطا فرماتا ہے. اللہ پاک ہماری قربانی کو قبول فرمائے. کچھ عاشقان رسول ان کے تاثرات لیں گے اور ان سے پوچھیں گے اس برستی بارش کے اندر شوق قربانی کیسا ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے حضور آپ کا؟ محمد نبیل اتاری. کتنے دن پہلے قربانی سے جانور لے کے آتے ہیں؟ ہم تقریباً 15 دن پہلے لے آتے. انہوں نے ایک چاند بیل لیا ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں, اور ترکش دمبا تو میں ضرور بتاؤں گا. جی یہ ترکش دمبا ہے. اچھا ماشاء اللہ. چلے میں ذرا اس طرف اپنا منہ کر کے زیارت کرو. یہ دیکھیں, یہ ہے ترکش دمبا ہے. کس کی قربانی؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان کریں گے ماشاءاللہ. اس کی قربانی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہی کریں گے. یہ بھی ایک شوق قربانی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر, بزرگان دین کے نام پر, اپنے والدین کے نام پر بھی قربانی کی جائے. تو کوئی نام وغیرہ بھی رکھا آپ نے اس کا؟ جی اس کا نام ابھی تو نہیں رکھا. آپ ترغیب دلاتے ہیں کہ جانوروں کا بھی نام ہونا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے کے اندر امیر علیہ سنت اپنے جانوروں کا نام بھی رکھے. اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں یافور رکھ لیتے ہیں. کیا نام ہے آج سے اس دمبے کا؟ یافور. یافور ماشاء اللہ. آپ کو دکھائیں چاند بیل کون سا ہے؟ یہ ہے چاند بیل. اچھا میرے خیال میں چاند بیل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چاند کی طرح اس کے سینگ بنے ہوئے ہیں, یہ کہلاتا ہے چاند بیل. یہ انہوں نے ماشاءاللہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اونٹ بھی لیا ہے انہوں نے, اور وہ اونٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں, اور ان کے سب سے بڑے بھائی جو ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حضرت؟ ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اویس. اونٹ کا کیا نام رکھا ہے اویس بھائی؟ حضرت اونٹ کا کوئی نام نہیں رکھا ہے, اور آپ ماشاءاللہ تشریف لائیں تو آپ ہی اس کو مبارک نام دے دیں. چلے, ان کی اونٹنی کا نام ہم نے رکھا ہے قصوہ. یہ تھا ذوق قربانی, یہی تھا شوق قربانی, اور اس سیگمنٹ کا نام بھی تھا شوق قربانی. الحمدللہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ لوگوں میں کتنا شوق ہے, اور یہ شوق اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا باعث بن جائے تو کیا ہی بات ہے. اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ باقاعدہ ان جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں, جو روزانہ جانور کے یہاں پر جو جانور غلازت وغیرہ کر دیتے ہیں اس کی صفائی کر دیتے ہیں. ان کو چارہ کھلانے کے لیے بھی انہوں نے باقاعدہ اہتمام کیا ہوا ہے, اور یہ اہتمام بتاتا ہے کہ یہ ہے مسلمانوں کا شوق قربانی. ان کے والد صاحب ہمارے درمیان موجود ہے الحمدللہ. ان کے والد صاحب سے کچھ معلومات لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد عثمان ہے. ماشاءاللہ آپ کے بچوں کو دیکھا, ذوق شوق قربانی کے جانور ماشاءاللہ, اونٹ, بھینسیں اور بیل, بکرے, دمبے ماشاءاللہ سارے لے کے آئے. تو یہ بھینس ہے ماشاءاللہ, اس کا کوئی نام وغیرہ رکھا ہے؟ نہیں فی الحال تو ابھی کوئی نام نہیں رکھا. اس کا بھی کوئی نام رکھ دیں. جی جی امیر علیہ سنت اپنے جانور کا ایک کا نام خوشی رکھا تھا ماشاءاللہ. تو آپ بول دیں کہ آج سے یہ خوشی ہے. آج سے یہ انشاءاللہ خوشی ہے. چلے جی, اس کا نام ہم نے رکھ دیا خوشی. اور اللہ تعالیٰ اس خوشی کے صدقے انہیں قیامت کے دن پل صراط پر جو خوشی حاصل کرنے والے ہوں گے ان میں ان کو بھی شامل فرمائے, اور قیامت کے دن پل صراط پر انہیں خوشی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ مسلمانوں میں یقیناً شوق قربانی, ذوق قربانی پایا جاتا ہے, اور سنت ابراہیمی کو ادا کیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لوگ ادا کرتے ہیں, اور بڑا ایک رونق بھرا ماحول ہوتا ہے. عمران بھائی, راشد بھائی دوسرے والے, آپ بھی دیکھتے ہیں اپنے محلوں میں کہ لوگ بڑے شوق سے جانور لاتے ہیں. بعض تو ماشاءاللہ 20-25 دن پہلے لے آتے ہیں, اور بعض 2-3 مہینے پہلے وہ جانوروں کو پالنے کے لیے اپنے یہاں جیسے فارم ہوتے ہیں یا بڑی جہاں جگہ ہوتی ہے وہاں رکھتے ہیں, اور بڑے شوق کے ساتھ. ایک ویڈیو آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی کہ وہ تو بیچنے والا تھا جس نے جانور کو 2 سال تک یا سال بھر تک پالا. اب جب بیچ رہا تھا تو وہ رو رہا تھا. ایک انسیت ہو جاتی ہے. تو بندہ جو اس کو دیکھ کر شوق قربانی, میں چاہوں گا ایک جملہ آپ لوگ اس پر دیں کہ بندہ اپنے پلے سے جو اپنا مال خرچ کر کے لاکھوں روپے کی قربانی کرتا ہے, پھر جانور کو لے کر آتا ہے, اس کی خدمت کرتا ہے, خدمت کرنے کے بعد پھر اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. یہ جو انداز ہے یہ قربان کرنے کا. اچھا پھر وہ گوشت سارا بھی نہیں رکھتا بلکہ وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے, غریبوں میں بانٹتا ہے. تو میں چاہوں گا قربانی پر آپ تب سب کی طرف سے اگر ایک جملہ آ جائے, ایک قربانی کتنی خوبصورت اللہ پاک نے عبادت عطا فرمایا. راشد بھائی. وہ پنجابی کا ایک جملہ ہے کہ شوق دا کوئی مول نہیں. واہ 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 واہ. جب انسان شوق سے کچھ بھی کام کرتا ہے نا
تو اس کام میں اسے مزہ آتا ہے۔ قربانی اللہ کا حکم بھی ہے، قربانی سنت ابراہیمی بھی ہے، قربانی کے اندر دوسروں کی خیرخواہی کا ایک وہ جذبہ بھی ہوتا ہے، بالکل، قربانی کے اندر بندہ اپنا مال بھی دیتا ہے، اپنا وقت بھی قربانی کو دیتا ہے، بہت ساری چیزیں قربانی کو دیتا ہے۔ اور پھر قربانی کے دن، عید کے دن جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو بغیر شوق کے محسن بھائی یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ اب قربانی اس لیے اگر کوئی کرتا ہے کہ جناب لوگوں کو پتہ چل جائے یا میری تھوڑی سی واہ واہ ہو جائے، تو اب یہ ایسے افراد میں سمجھتا ہوں کہ شاید کم ہوں یا ہوتے بھی ہیں، بعض جگہوں پر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان افراد کے لیے بھی عرض یہی کروں گا کہ جب آپ نے قربانی کرنی ہی ہے تو شوق سے کیجئے تاکہ اس کا ثواب زیادہ ملے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے جانور کا خون، گوشت یہ نہیں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا اخلاص پیش ہوگا، تقویٰ جائے گا۔ آپ جتنا شوق سے، جذبے سے کریں گے، انشاءاللہ یہ جانور قیامت والے دن نجات کا اتنا ہی آپ کے لیے ذریعہ بنے گا۔ ماشاءاللہ۔ راشد بھائی کیا کہیں گے اس ذوق کو، شوق کو دیکھتے ہوئے محلوں میں؟ ماشاءاللہ جب سے آپ نے بھی ہوش سنبھالا ہوگا، اپنے محلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ کی خوبصورت انداز میں جانوروں کے ساتھ یہ تعلقات یوں قائم کرتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ جی محسن بھائی، قربانی جو ہے وہ دینی شعائر میں سے ہے، یعنی دین کی ان باتوں میں سے ہے، دین کے ان امور میں سے ہے جس کے ذریعے اسلام کا شان و شوکت جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور چونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، لہٰذا شریعت کو بھی یہ مطلوب اور محبوب ہے کہ انسان اس کو سب کے سامنے اس طرح کرے تاکہ دوسرے بھی اس سے رغبت لیں۔ اور الحمدللہ مسلمانوں میں یہ جذبہ ہم دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کووڈ کا اتنا زمانہ آیا، اس کی وجہ سے معاشی اعتبار سے لوگ کتنے ڈاؤن ہوئے، اور اب بھی مہنگائی کا ساری دنیا میں ہی ایک مسئلہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی معاملات میں انسان جو ہے نا صبر کر لیتا ہے، لیکن جب قربانی کا ایونٹ آتا ہے، حالانکہ جانور کو اتنا سستا نہیں ہوتا، اگر بڑے جانور میں حصہ بھی ڈالنا ہے تو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ دینی پڑتی ہے، 17-18 ہزار تو کم سے کم ہے۔ جی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی ضروریات زندگی، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں بالخصوص، کیونکہ قربانی کا تعلق تو مسلمانوں سے ہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں، عاشقان رسول ہیں، اپنے ذاتی معاملات میں بعض اوقات برداشت کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، قناعت کرتے ہیں، لیکن جب قربانی کا مرحلہ آتا ہے تو چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا پھر مسلمان یہ نہیں دیکھتے کہ بعد میں کیا ہوگا، جو جمع پونجی ہے وہ کہاں جائے گی۔ بعض تو ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ شرعاً ان پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی شرائط نہیں پائی جاتی، اتنا نصاب نہیں ہے، پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اتنا ذہن ہے کہ قربانی واجب نہ ہونے کے باوجود وہ نفلی قربانی بھی دیتے ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کے افراد کو جو دیگر کاموں میں تو تھوڑا سست نظر آتے ہیں عبادات میں، لیکن قربانی کے معاملے میں پیش رفت ہوتی ہے ان کی اور آگے آگے نظر آتے ہیں، تو بعض لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ نماز تو پڑھتے نہیں ہو، فلاں کام تو کرتے نہیں ہو، یہ کر رہے ہو معاذ اللہ دکھاوے کے لیے۔ دیکھیں ریاکاری کا یا اس چیز کا تعلق دل سے ہے، ہم کسی پر حکم لگا نہیں سکتے۔ اگر ایک اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ رب جو اس کو مال خرچ کرنے کی توفیق دے رہا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی بھی کیا معلوم اس کا یہ عمل ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، یعنی اللہ سے صلح کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کوئی تو بندہ راہ رکھے نا۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ عمران بھائی کیا کہیں گے، قربانی کے جانور ہمارے یہاں ماشاءاللہ ذبح ہوتے ہیں، آپ کیا پیغام دیں گے قربانی کے حوالے سے؟ قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ واہ، اللہ فرماتا ہے جو شعائر اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتا ہے، جی، تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہی دلوں کا تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر قرآن ہے، بڑا ان کا نام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر شعائر اللہ سے مراد قربانی کے جانور ہیں۔ واہ واہ واہ، یعنی قربانی کے جانور اللہ کی نشانی ہے اور ان کی تعظیم کرنا دلوں کا تقویٰ ہے۔ اللہ، تو اب قربانی کے جانور کی تعظیم کرنا، ادب کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے چارے کا خیال رکھنا، جانور کے بھی حقوق ہیں، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا، ادا کرنا، یہ اسلام کو مطلوب ہے۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بکری سے مٹی جھاڑو، یہ جنتی جانور ہے۔ واہ واہ واہ، تو اس طرح کی حدیث میں بھی آیا۔ تو بہرحال شوق ذوق اپنی جگہ پر ہے اور ایک تعلق جانور سے جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، انسیت ہو جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال جانوروں کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، اور یہ اس آیت کریمہ میں آتا ہے، قربانی کے جانوروں، قربانی کے جانور کی ماشاءاللہ۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی جو ہے بڑی خوبصورت یہاں پیکج میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی،
اور ہم اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جب قربانی کرتے ہیں، راشد بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو ایک جانور یا جانور میں ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رکھتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت نبی پاک سے تعلق ہے مسلمانوں کا، اور کہ نبی پاک علیہ السلام کے یا تو ایک بکرا پورا لیتے ہیں یا ایک جانور لیتے ہیں، یا ان کے پاس جو جانوروں میں حصے ہوتے ہیں ان حصوں میں ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اہل بیت کے لیے، اصحاب کے لیے۔ یہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے بھی تو قربانی کی تھی نا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل یہ میری امت کے ان لوگوں کے لیے، محتاجوں کے لیے جو قربانی نہ کر سکیں، تو امت یعنی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ذرا طرز میں پڑھ دینا اس کو، سبحان اللہ۔ جو نہ بھولا غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، ذکر شفاعت کیجئے، ذکر شفاعت کیجئے۔ مبلغین نے تو گفتگو کی ماشاءاللہ، لیکن میرے پاس ایک شعر ہے، اسی میں جو ہے وہ قربانی کا پیغام بھی۔ کیا بات! عید لائی مومنوں ایثار کا پیغام ہے، عید لائی مومنوں ایثار کا پیغام ہے، عید قرباں بالیقین، عید قرباں بالیقین اللہ کا الہام ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے، خوشیاں دیکھو لائی ہے، خوشیاں دیکھو لائی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ پیاری اور خوب بات ذکر کی کہ عاشقان رسول کی آقا علیہ السلام سے کیسی محبت ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے حصے کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کے نام پر بھی قربانی کا سلسلہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کا بھی برسہ برس سے یہ معمول رہا ہے جو آج تک جاری ہے، اور ہمارے لیے لائق تقلید ہے کہ ہم بھی اگر یہ وسعت پاتے ہیں تو اس طرح کا معاملہ کریں۔ یہاں ایک اور میں بات ذکر کروں گا، اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام، میرے ذہن میں یہی آیا تھا، ایک یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے نام پر، یعنی ان کی بارگاہ میں ثواب حاضر کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے۔ اب اس حصے کا یا اس جانور کا گوشت، اس کا استعمال کہاں کریں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام یا آپ کے بعد جتنے بھی نیک افراد ہیں، کسی کے نام بھی ہم قربانی کریں گے تو ثواب تو رب کی رحمت سے پہنچ جائے گا۔ اب جو گوشت ہے اس کے مالک ہم ہیں، یعنی ہم اس کو کسی بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں اگر اس انداز کو بھی اختیار کر لیا جائے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف ایک مقام پر ذکر کیا کہ فقیر ہر سال 2 قربانیاں خاص کرتا ہے، ایک اپنے والد گرامی مفتی نقی علی خان، اس وقت دنیا سے وہ پردہ فرما چکے تھے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کرتا ہے، اور وہ جو اس جانور کے حصے کا گوشت ہوتا ہے، اعلیٰ فرماتے کہ میں فقیروں میں تصدق کر دیتا ہوں، یعنی والد گرامی کے لیے قربانی کی، ان کے ایصال ثواب کے لیے، رب کو منانے کے لیے، اب جو گوشت حاصل ہوا وہ فقیروں میں صدقہ کر دیا۔ کیا بات ہے! فرماتے ایک حصہ جو ہے، ایک قربانی جو ہے وہ میں نبی کریم علیہ السلام کی جناب میں حاضر کرتا ہوں، اور آپ علیہ السلام کے حصے کا جو جانور ہوتا ہے، اس کا جو گوشت ہوتا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی جو آل ہے، سادات کرام ہے، سید حضرات ہیں، ان کی نظر کرتا ہوں۔ تیری نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور
इतना नियाज़ी करम हो गया, लोग कहने लगे पंजतन का गदा। उस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर 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 नूर। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हो गए नूर तेरा सब घराना नूर का। हक हक अल्लाह 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 अल्लाह। वाह वाह, क्या बात है जी। अर्ज करने का मकसद ये था ठंड कि पे आ गई जी। अर्ज करने का मकसद ये है कि गुरबा मसाकीन में भी खैरात करने का एक ज़हन होता है, रिश्तेदारों में भी इंसान तकसीम करता है, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो प्यारी आल है, जो हमारे दरमियान सादात है, हैं, सादात किराम हैं, तो उनकी बारगाह में भी ये तोहफ़ा पेश करना चाहिए और अपनी सादत समझनी चाहिए। बिल्कुल। और चूँकि उनका मकाम व मर्तबा बहुत अरफा व आला है, उनका नसब बहुत आला है, और इंशाल्लाह उनके नाना जान के सदक़े में ही बख्शिश होनी है, दुनिया में भी वाह, नेमतें वाह, वाह। उनके सदक़े में मिल रही हैं। तो ये कुर्बानी का गोश्त हो या कोई भी तोहफ़ा नज़र करना हो, तो ऐसा अंदाज़ अपनाया जाए कि एक गुलामाना अंदाज़ हो, और इस हवाले से जो सादात किराम हैं उनको कुछ फील ना हो। और ये अंदाज़े रज़विया हम अमीर अहले सुन्नत की सीरत में देखते हैं। आपके यहाँ जो कुर्बानी होती है उनमें से सादात किराम को लाजमी हिस्सा जाता है। ये सुनकर सखिया का सितारा के दामन पसारे हुए सब ज़माना, हुए सब ज़माना। नवासों का सदका निगाहे करम हो, नवासों का सदका निगाहे करम हो। तेरे दर पे तेरे कदा गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी माशाल्लाह ये गुफ्तगू भी हुई, अशार भी चल रहे हैं। हमें अपने सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है, मगर एक में यहाँ ताल्लुकात पर हम बात कर रहे थे, और नबी पाक से ताल्लुक उम्मत का आज भी है और इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। मेरे नबी से मेरा रिश्ता ही रहेगा, कल भी था और आज भी है इंशाल्लाह क़यामत तक। क़यामत के बाद भी नबी पाक से रिश्ता तो रहना है। तो अब ये जो ताल्लुक़ है, मैं जो अभी गुफ्तगू कर रहे थे हम कुर्बानी में नबी पाक का हिस्सा, नबी पाक के लिए जानवर लेकर आना, ये ताल्लुक़ जो उम्मत का कायम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस ताल्लुक़ को मज़ीद कितनी मजबूती की ज़रूरत है कि हम अपने अंदर अगर कहीं कमी पाते हैं, कहीं कोताही पाते हैं, तो उसको हमें दूर करना चाहिए और इस ताल्लुक़ को हमें मजबूत करना चाहिए। इसके ताल्लुक़ को मजबूत करने का एक बेहतरीन ज़रिया ये है कि हुजूर पाक की सुन्नतों पर अमल करें, नबी पाक पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। देखें, कुर्बानी हम करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की भी इसमें याद है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की याद के साथ, हज़रत इब्राहीम की याद के साथ कुर्बानी भी करते जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक भी पढ़ें। कुर्बानी भी करें, नमाज भी पढ़ें, कुर्बानी भी करें, सुन्नतों पर अमल भी करें। अल्लाह पाक हमें नबी पाक से और आपकी आल से, आपके असहाब से मजबूत ताल्लुक़ रखने की
توفیق عطا فرمائے اور اپنے رشتے کو مزید مضبوط کرنے کی جوش ایمانی، قوت ایمانی، روحانیت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ وابستہ رہیں۔ عدنان بھائی ایک شعر اور پڑھ دیں آپ، میرے نبی سے میرا رشتہ یہ والا، پھر ہم بڑھتے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پس وہ کیسے ہو سکتا جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ہم مدنی چینل کے ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سب سے پہلے۔ اس سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہوگا انشاءاللہ میں بتاؤں گا، پہلے بڑھتے ہیں سب سے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی، عید منائے عید منائے عید منائے۔ سب سے پہلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے مبلغین سے کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ تو یہاں پر نمبرز دکھائے جائیں گے اسکرین پر، ہمارے مبلغین اپنی پسند کا نمبر چوائس کریں گے، اس نمبر کے پیچھے جو لکھا ہوگا اس کے بارے میں یہ ہمیں بتائیں گے کہ سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں، یا یہ جو لکھا گیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے، سب سے پہلے کیا معلومات ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی۔ تو یہ سیگمنٹ بڑا دلچسپ ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے قلم کس نے بنایا، سب سے پہلے کپڑے کس نے سیے، سب سے پہلے نکاح کس کا ہوا، سب سے پہلے زمین پر قدم کس نے رکھا، اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہم اپنے مبلغین سے عرض کرتے ہیں کہ آپ حضرات تیار رہیں، اور اسکرین پر اب انشاءاللہ آپ کو نمبر دکھائے جائیں گے، اور نمبر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے راشد نور بھائی، جی سیگمنٹ شروع ہو گیا حضرت، آپ کے نمبر سامنے آ رہے ہیں، آپ بتائیں کون سا نمبر لینا ہے۔ جی، عید منائے عید منائے عید منائے۔ جی راشد بھائی، عید منائے 1 سے لے کے 12 تک۔ 5 نمبر 5 کھولیے بھائی۔ رب کی رحمت پائے، سب سے پہلے مہمان کی ضیافت، جی بتائیے۔ سب سے پہلے مہمان کی ضیافت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اس سے پہلے بھی مہمانوں کی وہ ہوتا تھا ضیافتیں وغیرہ کا، لیکن باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ، جس طرح آپ نے مہمانوں کی ضیافت فرمائی کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، تو مہمانوں کا اکرام کرنا، مہمانوں کے اس انداز سے ضیافت کرنا سب سے پہلے یہ آپ نے شروع کیا۔ ماشاءاللہ، مہمانوں کے سب سے پہلے میزبانی کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لہٰذا مہمانی کرنے کا حکم تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے دیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اولو العزم انبیاء میں سے ہیں اور نبی پاک کے جد امجد بھی ہیں، تو چلے سب سے پہلے مہمان نواز سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ عمران بھائی کو دیتے ہیں اگلا، دیکھیں کون سا نمبر آتا ہے۔ جی عمران بھائی، آجا صاحب 6 لائن سے چل رہے ہیں بھائی، آپ لائن سے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے سفید بال، جی کس کے آئے بھائی؟ عمران بھائی کے تو آ گئے۔ جی سب سے پہلے سفید بال حضرت
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ اللہ اللہ. شاید نہیں، یقیناً یقیناً سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آئے تھے، اس لیے یہ آپ کا جواب درست مانا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلا وہ دیجیے گا نمبر، بتائیے گا. جی راشد نور بھائی. 10 اشرح مبشرہ کی نسبت سے 10 نمبر. 10. چلیے جی. سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہننے والے کون؟ سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہننے والے کون؟ جی سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے غالباً حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام تھے، جنہوں نے سب سے پہلے کپڑوں کی سلائی کا کام کیا اور سلے ہوئے کپڑے انہوں نے پہنے. ورنہ اس سے پہلے لوگ یہ جو پتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں، اس سے پھر ستر پوشی وغیرہ کیا کرتے. بالکل درست کہا آپ نے کہ سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہننے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہے. ماشاءاللہ. مجلس کے ناظرین، یہ سب سے پہلے کی کچھ معلومات آج آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے کہ جس میں سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے، سب سے پہلے سفید بال کن کے آئے اور سب سے پہلے مہمان نواز کون تھے، اس پر الحمدللہ ہم نے گفتگو کی ہے. یقیناً آپ کو اس میں معلومات حاصل ہوئی ہوگی. اب ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، مگر پہلے کالز لے لیتے ہیں. چلے پھر تعلقات، یعنی مدنی چلے کے ناظرین سے بھی تعلق قائم کر لیں. چلے بالکل کریں. میرا نام ابیرہ حفیظ ہے، میں گجران سے بول رہی ہوں. آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو. خیر مبارک، خیر مبارک. آپ کو مبارک. اگلی کال. ماشاءاللہ آج کا موضوع جو ہے تعلقات، ایک اہم موضوع ہے معاشرے کے لیے. ایک معاشرہ ہی تعلقات کی بنیاد رکھتا ہے، اور معاشرہ جب ہی صحیح ہوگا کہ جب ہمیں ماحول اچھا ملے گا. اور ماحول الحمدللہ ثم الحمدللہ فی زمانہ جو ہے ہمیں ماحول دعوت اسلامی کے ذریعے یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ تعلقات کیا ہیں، اور الحمدللہ ہمیں چاہیے کہ اس ماحول سے ہم وابستہ ہو جائیں دعوت اسلامی کے، تو ہمارے دین اور دنیا دونوں اچھی ہو جائے گی. ماشاءاللہ. بہت خوب. آپ کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. راشد بھائی، تعلقات بہتر کیسے بنائے جائیں، اس پر کچھ آپ بات کریں. ابھی شروع میں ماشاءاللہ کافی مبلغین نے شاندار انداز میں گفتگو کی کہ تعلق رکھنا ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے، اس سے راہ فرار اختیار نہیں کی جا سکتی. تو اب تعلق رکھنا ہے اور دنیا میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، تعلق رکھنا ہے تو اب کس انداز میں رکھنا ہے؟ اس انداز میں رکھنا ہے کہ اس تعلقات کا مجھے فائدہ بھی ہو، دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے. تو اس کے حوالے سے قرآن و سنت میں اور بزرگان دین کی سیرت میں ہمیں کئی اس طرح کے اصول اور قوانین ملتے ہیں، ضابطے ملتے ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم اپنے تعلقات قائم بھی کر سکتے ہیں اور قائم شدہ تعلقات کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اور جو تعلقات بگڑ چکے ہیں ان کو ہم درست بھی کر سکتے ہیں. ایک اصول میں بیان کروں گا جو حدیث پاک میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، تو جوامع الکلم میں سے ہے اور بڑا شاندار فرمان ہے. اگر تعلقات کو اس فرمان مصطفیٰ کے تناظر میں بھی دیکھا جائے تو کافی پیچیدگی جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں انزل الناس منازلہم. واہ واہ. لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ان سے سلوک کرو. یعنی اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارو، یعنی جو جس شخص کا اسٹیٹس اور مقام و مرتبہ ہے اسی انداز میں اس کے ساتھ بیہیویئر رکھا جائے. صحیح. اسی انداز میں اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے. تو اب تعلقات کے خراب یا ختم ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم تعلقات رکھنے کے درمیان یہ دوران ہم کیا کرتے ہیں، افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی کس شخص سے کتنا تعلق رکھنا ہے، کس حد تک کا تعلق رکھنا ہے، کس نوعیت کا تعلق رکھنا ہے، اس کا تعین بہت ضروری ہے. ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، ان کے درمیان بھی ایک تعلق ہے. ایک باپ اور بیٹے میں تعلق ہے، دو بھائیوں میں تعلق ہے، دو دوستوں میں تعلق ہوتا ہے. ایک جگہ ہم کام کر رہے ہیں تو وہاں ہمارے ساتھ جو دیگر کام کرنے والے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق ہے. تو سامنے والے کے رشتے اور تعلق کو دیکھ کر، یعنی اس کا مرتبہ مقام و مرتبہ دیکھ کر اگر ہم اپنے تعلقات کا ایک کرائٹیریا بنا لیں گے نا اور اسی کے تحت رہ کر ہم اپنے تعلق رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ استوار بھی رہیں گے اور وہ قائم و دائم بھی رہیں گے. یعنی اگر اس کو یوں کہیں کہ ہر ایک کو اسٹیٹس کو آپ نے دیکھنا، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے لیے سملر ہے، برابر ہے. جو ہمیں جیسے ہمدردی ہے، دیکھیں خوش اخلاقی ہے، ملنساری ہے، خوشگوار گفتگو ہے، اور احسان ہے، بھلائی ہے، مصیبت کو دور کرنا ہے، غم میں شریک ہونا ہے، خوشی میں شریک ہونا ہے، تعزیت کرنا ہے، عیادت کرنا ہے. ان تمام چیزوں میں چاہے وہ کتنے ہی یعنی بڑے مرتبے والا ہو یا عام آدمی ہو، سب کے لیے یہ برابر ہے.
مگر یہی ہے کہ اب وہ تعزیت کا انداز، عیادت کا انداز، گفتگو کا انداز، بھلائی کا انداز، خیر خواہی کا انداز، تعلق کا انداز تبدیل ہوتا رہے گا. کیا کہیں گے عمران بھائی اس پر آپ؟ جی بالکل تبدیل رہتا ہے. دیکھیں اگر آپ نے تعلقات کو قائم رکھنا ہے نا، اس کے لیے آپ جس سے تعلق رکھ رہے ہیں اس کے مزاج کا خیال رکھا جائے. اللہ اکبر. اس کے مزاج کا خیال رکھیں، یعنی اپنی من موجی کے اندر ہی نہ رہے بندہ. آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کا اس وقت مزاج کیسا ہے، وہ کس موڈ میں ہے اس وقت. یعنی ایک بات انہوں نے کی مرتبہ، دوسرا فرما رہے مزاج کے مطابق بات کریں. ٹھیک ہے، اور جب مزاج کے مطابق آپ رہیں گے نا اس بندے کے ساتھ تو پھر آپ کا تعلق اس سے دیر پا رہے گا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے مزاج کے مطابق رہیں، ہم لوگوں کے مزاج کے مطابق کیوں تبدیل ہوں؟ اسی وجہ سے تعلقات ٹوٹتے ہیں نا. یعنی میں اپنا مزاج آپ پر نافذ کیسے کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میرا مزاج الگ ہے، آپ کا مزاج الگ ہے. اب مثال کے طور پر مبلغ ہیں، ان کا مزاج بیان کی طرف ہے، نعت خواں کا مزاج جو ہے وہ ہے اشعار کی طرف، نعت خوانی کی طرف. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر بندے کی ذہنی کیفیت، اس کا مزاج، اس کا انداز الگ ہوا کرتا ہے. اب جو بندہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، ایک بندے کے گھر پر جو ہے وہ موت ہو گئی کسی کی اور وہ غم کی حالت میں ہے، اور آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں تو سیر سپاٹے کی باتیں کریں، اس سے موقع محل لیں گے. اور ایک بندہ ہے غصے کے اندر موجود ہے اور آپ اس سے بات کرنے جا رہے ہیں تو وہ غصے میں ہے کسی وجہ سے، ابھی اس کا غصہ ختم نہیں ہوا اور آپ اپنی شروع کیے جا رہے ہیں اور بولے جا رہے ہیں، چپ ہی نہیں کر رہے، تو کیسا رہے گا؟ نہیں بالکل بات بنے گی. اور اگر ایسا ہے کہ وہ بندہ خوش ہے، مزاج اچھا ہے، موڈ اچھا ہے بھائی، اور پھر آپ اس سے اس وقت میں بات کریں تو آپ کو رپلائی بھی اچھا ملے گا. بعض اوقات کہتے ہیں نا موڈ اچھا ہو تو ایک بات بولوں، بولتے ہیں نا بعض اوقات موڈ اچھا ہو تو کوئی بات بولوں، اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بچوں کے حوالے سے ہوتا ہے نا، بچوں نے والدین سے کبھی کچھ لینا ہوتا ہے، کوئی چیز باہر سے منگوانی ہے، تو بچے بھی آج کل جو ہے نا وہ والدین کا موڈ دیکھ کر، والدین کا موڈ دیکھ کر بات کر رہے ہیں. اب جیسے میں اپنے بچوں کا بتاؤں تو اب جیسے میں گھر کبھی جاتا ہوں نا تو میرے بیٹے مجھے کہتے ہیں آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اللہ. تو میں سمجھ جاتا ہوں کوئی کام ہے، کچھ نہ کچھ ہے. تو اچھا آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا؟ تو پھر اور سمجھ جاتا ہوں میں ٹھیک ہے. تو یوں 2-4 سوالات وہ کرتے ہیں پہلے، اور پھر کہتے ہیں وہ میں سوچ رہا تھا کہ آج اگر ہم وہ جھولے لینے چل رہے تو اگر وہ سائیکل میری خراب ہو گئی ہے اور اب دوسری لے لیں تو بہرحال مزاج کے مطابق اگر بات کریں گے نا تو آپ بندوں کے دلوں میں گھر کریں گے اور آپ کا تعلق قائم رہے گا. ٹھیک ہے نا. ایک بندے کا جیسا دیکھو ہم لوگوں کے مزاج کو چینج نہیں کر سکتے، آپ کسی کے مزاج کو تبدیل نہیں کر سکتے، اپنے مزاج کو آپ بدل سکتے ہیں. جی اپنی ذات پر آپ کو قدرت اور اختیار ہے، کسی اور کی ذات پر آپ کو قدرت و اختیار نہیں ہے. تو بندوں کے مزاج کا خیال رکھا جائے، کس وقت کیسی کون سی بات کرنی ہے، یہ چیزیں سیکھ جائیں تو وہ بندہ جو ہے نا وہ کامیاب ترین انسان ہوتا ہے. وہ امیر اہل سنت میں بھی مدینہ ڈائری ہوتی ہے نا، اوپر مدنی پھول لکھے ہوتے ہیں ہمارے، تو اس میں بھی ایک مدنی پھول امیر اہل سنت کا یہ لکھا ہوا مجھے جو یاد پڑتا میں نے پڑھا ہے کہ جس نے یہ سیکھ لیا نا کہ کس سے کون سی کب بات کرنی ہے، تو وہ بندہ دنیا کا کامیاب ترین انسان. کون سی بات کس سے کب کرنی ہے، بڑی کمال کی بات ہے. یعنی اس میں تعلقات کے حوالے سے 3 مدنی پھول آ گئے نا، کس سے بات کرنی ہے، کب کرنی ہے اور کون سی کرنی ہے. تو اس طرح کے ماشاءاللہ آپ نے 2-3 چیزیں تو آپ نے بیان کی، پھر آپ نے گفتگو کی تعلقات بنانے پر. تو تعلقات بنانے میں جیسے یہ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں، مزید آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم جیسے گھریلو تعلقات کو لے لیں، میں نے جو بات کی نا وہ تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے بات، بنانے نہیں ابھی بنانے کے لیے کچھ الگ باتیں ہیں، ان کا بھی خیال وہ لیں گے آپ سے، آپ کا تعلق ہمارا برقرار رہے گا اگر سلسلے کا ٹائم کے ساتھ، تو پھر وہ بھی لے لیں گے. جی راشد بھائی، تعلقات جو گھریلو تعلقات ہیں، فیملی ممبرز کے آپس کے ہیں، زوجہ کے، شوہر کے، والد کے، بیٹے کے، بہن کے، بھائی کے، یہ جو تعلقات ہیں، ان تعلقات میں خوشگوار کیفیت، دیکھیں یہ شاید ہم سب کو تجربہ ہو کہ باہر ہم خوشگوار رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور رہتے بھی ہیں، پر گھر میں جا کر اپنے مزاج کو ویسا رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس معاملے میں ہم اپنے تعلقات کو خوشگوار کیفیت میں کیسے لائیں؟ محسن بھائی، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا گھر میں ویسا تعلق نہیں رہ پاتا اپنے بچوں کی امی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ، کہ آپ گھر والوں کو شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے.
جتنی اہمیت آپ اپنے کاروباری دوستوں کو دیتے ہیں یا اپنے کام جو آپ کے پاس کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، یا پھر آپ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، یا جو آپ سے خریدنے کے لیے کچھ آتے ہیں ان کو دیتے ہیں، یا جس جگہ آپ جاب کرتے ہیں وہاں سیٹ کو یا وہاں آفیسر کو دیتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ان سب چیزوں کے اندر جتنی میں نے مثالیں دی اس کے اندر آپ کے دنیاوی جو مقاصد ہیں وہ پوشیدہ ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ان سے تعلقات بگاڑے تو میری جاب ختم ہو جائے گی، میں نے اگر ان سے تعلقات خراب کیے دوستی جو ہے دشمنی میں بدل جائے گی. گھر کے اندر آپ ایک سربراہ کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، گھر کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں گھر کا بڑا ہوں، گھر کے اندر آپ کہتے ہیں کہ میں کمانے والا ہوں تو میری ہر بات کو سنا جائے، برداشت بھی کیا جائے، اگر میں غصے میں بھی ہوتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں. گھر کے اندر آپ کو یہ تھوڑا خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ دیکھیے جب آپ گھر کے اندر آتے ہیں تو گھر وہ ایک مثال لوگ دیا کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ گھر وہ ہوتا ہے جہاں بندے کو سکون ملتا ہے. واہ واہ. گھر کے اندر آ کر آپ کو سکون ملتا ہے. آپ گھر کے اندر آتے ہیں تو گھر والے بھی مسکرا کر آپ کا استقبال کرتے ہیں، بچے بھی بھاگ کر آپ کے قریب آتے ہیں. یعنی آپ کے گھر میں آنے سے گھر میں کے اندر ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو جاتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں گے، جب آپ بھی آتے ہی شکوے کرنا نہیں شروع ہو جائیں گے، آپ بھی آ کر گھر کے اندر نوک جھونک کرنا نہیں شروع ہو جائیں گے، آپ بھی گھر کے اندر آفیسر بن کر نہیں بلکہ گھر کے ایک بڑے بن کر خیر خواہ بن کر آپ گھر کے اندر آئیں گے. تو آپ ان سے اگر مسکرا کر بات کرتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ درگزر کر دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کے لیے دعا گو ہوں گی. تکلفاً بھی کرنا پڑے گا نا، تکلفاً بھی کرنا پڑے گا، بعض اوقات نہیں بن رہا ہوتا مگر تکلفاً کرنا پڑے گا. احساس جب آپ کے دل میں پیدا ہو جائے نا، احساس جب ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ جی دیکھیے یہ ہمارا گھر ہے، اس گھر کو خوشگوار ماحول دینے میں میرا بھی حصہ ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ خوشگوار ماحول رکھیں گے. آپ اگر باہر سے حاکمانہ طرز پر آئیں گے، آپ باہر سے آئیں گے آفیسر بن کر، تو جس طرح آفیسر ایک آفس میں آتا ہے تو آفس میں آ کر وہ کہتا ہے جی یہ لائٹ کیوں آن ہے، یہ کمپیوٹر آن کیوں زیادہ دیر رہا، یہاں پر یہ جھاڑو ٹھیک نہیں لگا، یہ نہیں وہ نہیں. تو آپ اس طرح کی چیزیں جب گھر کے اندر دیکھنا شروع ہوں گے تو جناب آپ کو یہ غور کرنا چاہیے گھر ہے، یہ آپ کا آفس نہیں ہے جی، یہ گھر ہے. تو گھر کے اندر آپ کو بہت ساری چیزوں سے درگزر کرنا ہوتا ہے، محبت والا برتاؤ کرنا ہوتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا، تعلقات آپ کے بڑے اچھے ہوں گے. یہ اس وقت آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں، جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جب آپ مالی کرائسس کا شکار ہوتے ہیں، تو گھر والوں کی طرف سے جب آپ کو سپورٹ ملتی ہے تو پھر آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اتنے اچھے گھرانہ مجھے عطا کیا. تعلقات پر ایک حدیث پاک کو اگر ہم اپنا وہ بنا لیں نا اپنی زندگی کا حصہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کامل وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے لیے وہ پسند کرے جو اپنی جان کے لیے اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے. اگر اس حدیث پاک کو ہم اپنے لیے بنا لیں تو ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اور بہتر ہو جائیں گے. کیونکہ جب ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوں تو میرے پاس کوئی عیادت کرنے آئے، مجھے اگر کوئی خوشی پہنچے تو مجھے لوگ کو مبارکباد دیں، اگر مجھے کوئی غم پہنچے تو میری لوگ جو ہے وہ میری خیر خواہی کریں، مجھے کوئی مصیبت آ جائے تو میرے ساتھ اچھا برتاؤ کریں وغیرہ وغیرہ. جب میں یہ چاہتا ہوں تو مجھے دوسروں کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا ہے. جو دوسروں کی عیادت کرنے والا ہوتا ہے لوگ اس کی عیادت کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے والا ہوتا ہے دوسرے اس کے ساتھ غمخواری کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، جو محلے میں پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پڑوس والے محلے والے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ہم تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے انداز کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے مومن کے بھائیوں کے لیے پسند کریں وہی مومن کامل ہے. تو ہم تعلقات اچھے چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے اچھے تعلقات رکھیں، میری کسی سے نہ بگڑے تو پھر ہمیں بھی کسی سے نہیں بگاڑنی چاہیے، ہمیں بھی تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. عدنان بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، میں چاہوں گا عدنان بھائی کچھ چند اشعار کلام کے پڑھ لیں. ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان بے حد ہے جرم و عصیان آہ کرم کر یا دیان اغفر
اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان مجھ سے راضی ہو مولا بخش میری ہر ایک خطا مجھ سے راضی ہو مولا بخش میری ہر ایک خطا مجھ سے راضی ہو مولا بخش میری ہر ایک خطا واسطہ تجھ کو پیارے کا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان یاد اجل جب آتی ہے تیرا گور ڈراتی ہے یاد اجل جب آتی ہے تیرا گور ڈراتی ہے یاد اجل جب آتی ہے تیرا گور ڈراتی ہے صدقہ نور محمد کا قبر نہ ہو میری ویران صدقہ نور محمد کا قبر نہ ہو میری ویران ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان پیارے نبی کے چلووں میں جام شہادت پی لوں میں قبر بقیع غربت میں میری بن جائے رحمان ان کے جوار رحمت میں مجھ کو جگہ دے جنت میں میرے پیر کے صدقے میں کر دے مجھ پر یہ احسان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان تیرا بندہ ہے بیدار اس کو دے حج کے اسباب فضل کرے رب ارباب اس پہ کرم ہو یا حنان یا رب دکھلا دے عرفات اور منا کے دن اور رات مزدلفہ کے جلوے ہو اشک آنکھوں سے بہے میرے مولا مدنی آقا کا صدقہ غوث و خواجہ کا صدقہ بن جائے عطار بھی مکہ مدینے کا مہمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان بے حد ہے جرم و عصیان آہ کرم کر یا عید منائے عید منائے عید منائے آئے عید منائے رب کی رحمت پائے
آئے عید منائے، رب کی رحمت پائے، مت پائے